تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے سامنے توبہ استغفار کرتا رہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج مسلمان توبہ جلدی سے کیوں نہیں کرتا؟ بہت سارے اسباب ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم توبہ کے قریب نہیں جاتے۔ یا تو پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ان چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتا جو چیزیں کہ آخرت کے بارے میں بیان کی گئیں، جنت کے بارے میں جو بیان کیا گیا، جہنم کے عذاب جو بتلائے گئے، قبر کی مصیبتیں جو بتلائی گئیں، پل صراط اور حشر کی مصیبتیں جو بتلائی گئیں، ایک بندے کو ان پر یقین ہی نہ ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی بندے کا یہ یقین ہو کہ وہ ان چیزوں کو مانتا ہی نہ ہو، اس لیے کہ ایک مسلمان سے بہت دور کی بات ہے۔ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پر پورا پورا یقین رکھتا ہو، اس کا ایمان یہ ہو زمین آسمان بدل سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی ہے وہ بات بالکل یقینی اور پکی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہماری حالت یہ ہو کہ ہم یقین نہ ہونے کی وجہ سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی راستے پر چلتا ہو اور ایک بچہ آ کر کہے کہ انکل آگے نہ جانا، آگے سانپ کھڑا ہے، حالانکہ بچہ مذاق بھی کر سکتا ہے، حالانکہ بچہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ اپنے بچپن کی وجہ سے غلط بیانی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، سیفٹی کا اصول یہ ہے کہ اس وقت اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے، خواہ اس بچے کی بات غلط ہو، خواہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہو، خواہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہو، یہ ساری باتیں تو بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی بات سچی ہو۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جان کو قیمتی سمجھتے ہیں اور یہ بات یقینی سمجھتے ہیں کہ جو بچے نے کہی اگر وہ بات ٹھیک نکلی تو ہماری جان کا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے بارے میں خبر دیں اور ہمیں یقین نہ آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بارے میں خبر دیں اور ہمیں یقین نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کی مصیبتوں کو بیان فرمائیں، ہمیں کوئی اثر نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے۔ بہرحال عام طور پر ایک سبب یہ بنا کرتا ہے کہ ایک آدمی توبہ استغفار نہیں کرتا اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو ایسے ہی قصہ کہانی سمجھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اٹل باتیں ہیں، یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث پاک کی بات ہے۔ جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ یقینی اور پکی چیزیں ہیں، ان میں ذرہ برابر نہ کوئی ڈرانے کے لیے بات کہی گئی، نہ ایسی لالچ دینے کے لیے بات کی گئی، بلکہ حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کا یقین کامل نہیں، بندہ ان چیزوں کو یقینی نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے توبہ استغفار کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا تو ہے کہ ہے تو یہ ساری باتیں ٹھیک اور ساری باتیں سچی ہیں، یقیناً جہنم ہے، یقیناً جنت ہے، یقیناً قبر ہے، یقیناً قبر کی ساری چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج جو چیزیں میرے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں میں بے بس ہوں، میں وہ کر ہی لیتا ہوں، میں اپنے آپ کی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا اور اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت بھی دیکھ کر آؤ اور جہنم کو بھی دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کے جنت بھی دیکھی، جنت کی ساری نعمتیں دیکھیں، جہنم کو دیکھا، جہنم کے سارے عذابوں کو دیکھا، آ کر عرض کیا کہ اے اللہ، جو بندہ بھی جنت کے بارے میں سنے گا یقیناً یہاں پہنچ جائے گا، ایسی بہترین قسم کی جنت، ایسی نعمتیں۔ جو بندہ بھی جہنم کے بارے میں سنے گا ہرگز یہاں نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، اللہ پاک نے ایک باڑ لگا دی جنت کے ارد گرد بھی اور ایک باڑ لگا دی جہنم کے ارد گرد بھی۔ جنت کے ارد گرد جو باڑ لگائی وہ ناگواریوں کی باڑ لگائی،
جہنم کے ارد گرد جو باڑ لگائی وہ خواہشات کی باڑ لگائی، اور پھر فرمایا کہ اے جبرائیل اب جا کر دیکھو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس باڑ کو دیکھ کر آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی بندہ خواہشات پر پاؤں رکھ کر اس جنت تک پہنچ جائے اور ایک بندہ جو ہے خواہشات کو پورا کرتا رہے۔ عام طور پر خواہشات کو بندہ سامنے رکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر خواہشات کی وجہ سے ہم لوگ دین کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس بات کو سوچ لیا کریں کہ خواہشات تو آج بھی ہماری پوری نہیں ہوتی، خواہشات تو کسی بندے کی پوری نہیں ہوئی۔ ہم میں سے ہر آدمی لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتا ہے، قبرستان بھرا ہوا ہے، سارے چاہتے تھے، اسی حالت میں قبر میں پہنچ گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی بہت کچھ چاہتا ہے، خواہشات پورا ہونے کی جگہ خدا نے دنیا بنائی نہیں، یہ جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جب داخل کیا جائے گا یہ کہہ کر کیا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ جنت ہے جہاں تمہاری ساری خواہشات کو اور اتنا پورا کیا جائے گا کہ بندے کی خواہشات ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک اپنی طرف سے نعمتیں دینا شروع کریں گے۔ تو جنت خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر آج تک نہ کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کسی کی خواہش پوری ہوگی، لہذا خواہشات کی وجہ سے اگر ہم لوگ دین کی طرف نہیں آتے تو اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر دین چھوڑ بھی دیا تو خواہشات پھر بھی پورا نہیں ہونے کی۔ تو دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ خواہشات کی وجہ سے توبہ استغفار کو اختیار نہیں کرتا اور خواہشات کی وجہ سے دین کے راستے پر نہیں چلتا۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جنت تو پتہ نہیں کب آئے گی، دنیا کی نعمتیں تو آج موجود ہیں، دنیا کی راحتیں تو آج موجود ہیں، دنیا کی لذتیں اور دنیا کے مزے تو آج موجود ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی بندہ کوئی بھی نفع حاصل کرنا چاہے تو اس کو نقد کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی کو صبح اٹھایا جائے کہ جی مجھے بڑی اچھی نیند آ رہی ہے، میں دکان پر نہیں جاتا، دکان پر جاؤں گا پتہ نہیں نفع ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ابھی مزیدار نیند کو میں کیوں چھوڑ دوں؟ جو نقد مجھے مزیدار نیند ہے میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی جو پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کو کہا جائے کہ اپنی کتاب پر محنت کرو، وہ کہے جی پتہ نہیں میں نے پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور پاس ہونے کے بعد مجھے ڈگری ملنی ہے کہ نہیں ملنی، لیکن ابھی جو میں کھانے پینے کے اندر لگا ہوا ہوں میں اس لذت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو کوئی بھی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ ایک زمیندار اگر صبح صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی میں جا کر پانی نہ لگائے اور کہے پتہ نہیں فصل ہونی ہے کہ نہیں ہونی، میں ابھی کی تکلیف کیوں برداشت کروں، تو اس کو کبھی بھی زمین سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے دنیا کا کوئی نفع نقد کو چھوڑنے کے بعد ملا کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے دنیا کی لذتوں کو جو آج موجود ہیں، آج سامنے ہیں، اگر نہیں چھوڑا تو آخرت کا کوئی نفع ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی تقدیر بڑی پکی چیز ہے، اللہ میاں نے جنت بنائی، جنت والے لکھ دیے، جہنم بنائی، جہنم والے لکھ دیے، اب مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میرا نام جنت والوں میں ہے تو میں خود ہی جنت میں پہنچ جاؤں گا، اور اگر میرا نام جہنم والوں میں ہے تو میں نے جہنم میں جانا ہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر ہم اس چیز کو اختیار نہیں کرتے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ رزق مقدر کے ساتھ ہے، پھر بھی گدھے کی طرح محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت ہم کہتے ہیں جی کوئی نہ کوئی ہلا تو ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، لیکن ہمیں تو اپنے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے جنت والوں میں لکھ دیا ہے تو ہمیں تو اپنی کوشش اور محنت کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ بھی جانا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں صحابہ کے سامنے بھی تھیں، پھر بھی رات کو بھی محنت اور دن کو بھی محنت صحابہ نے کیوں کی؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی کوشش محنت کرتا رہے۔ پانچویں چیز یہ ہوا کرتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں لہذا جو چاہے کرتے رہو، غفور الرحیم ہے لہذا خوب دبا کے خدا کی نافرمانی کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ شیطان کا نظریہ ہے۔ شیطان اس بات کو جانتا ہے، اس کا پورا ارادہ ہے کہ میں نے ضرور توبہ کر لینی ہے، اور چونکہ میں اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، میں جتنے چاہے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں اور جتنے چاہے انسانوں کو جہنم کا ایندھن بناتا رہوں، چونکہ حسد کی بنیاد پر خلیفہ انسان کو بنا دیا گیا،
یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ سارے انسان تو جہنم میں چلے جائیں اور اخیر میں توبہ استغفار کر کے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. یہ شیطان کی نیت اور ارادہ ہے، لیکن یہ نیت اور ارادہ کبھی پورا نہیں ہوتا. جو بندہ اس بنیاد پر گناہ کرتا ہے وہ گناہ کی دلدل میں گھستا ہی چلا جاتا ہے اور گناہ کی لائن پر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت آ کر اپنے پنجے اس بندے میں گاڑ دیا کرتی ہے. اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. چھٹی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ توبہ تو میں نے کرنی ہے، لیکن اس وقت کرنی ہے جب بالکل میں توبہ پکے طریقے سے کر لوں. ابھی چونکہ میری بہت ساری نیتیں ہیں، میں نے بہت سارے گناہ کے کام کرنے ہیں، لہذا میں توبہ ہی نہیں کرتا. اس وقت توبہ کروں گا جب میں کسی گناہ کے قابل ہی نہیں بچوں گا، جب بالکل بڈھا ہو جاؤں گا اور اس وقت جو ہے میرے ہاتھ پاؤں ہلنے بھی بند ہو جائیں گے، پھر میں نے توبہ کر لینی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، توبہ ہر گناہ پر کر لینا چاہیے. اس کے بعد اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ خدا نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، پھر اللہ کے سامنے توبہ کرے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. توابین کا ترجمہ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بار بار توبہ کرنے والے. ان لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. بار بار توبہ کا مطلب توبہ کی نیت نہیں تھی، پھر ٹوٹ گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی. ساری زندگی شیطان سے اور ساری زندگی اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں. ارادہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن کمزور ہیں، پھر گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں. اللہ پھر بھی توبہ کو قبول کرتے ہیں. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نو امیدی نیس، گر صد بار توبہ شکستی باز آ. اگر 100 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو، 100 دفعہ توبہ کی، 100 دفعہ پھر دوبارہ گناہ کر لیا، پھر بھی ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، پھر بھی دوبارہ توبہ کرو. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس لیے سیدھے راستے پر آتا ہی نہیں کہ جی چونکہ میں کچی توبہ ہے، میں نے اس وقت توبہ کرنی ہے جب میری توبہ بڑی پکی ہو جائے گی. اور 7واں سبب یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے. وہ سمجھتا میری توبہ تو قبول ہونی نہیں، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں تو بخشا جا سکتا ہی نہیں، میں نے تو جانا ہی سیدھا جہنم ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں کہ میری بخشش کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ مسلمان کی شان نہیں. فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کافر قوم کا کام ہے. کافر تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے، نا امیدی کی وجہ سے توبہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ کی رحمت سے ہر وقت امیدوار بن کر رہنا چاہیے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرتا اور ایک انسان توبہ استغفار کی طرف نہیں آتا. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے فضل سے بنایا. اللہ پاک نے بہترین چیز اپنے فضل سے اور بندوں کے ساتھ محبت کی بنیاد پر جو نصیب فرمائی وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. توبہ کو عبادت کہا. توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو خدا کے دربار میں جھکتے رہیں. مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے بڑی کثرت سے اور بڑے اہتمام سے یہ کام کیا کریں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور ہماری زندگیاں یقیناً غلط راستے پر چل رہی ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے. بار بار توبہ کرتے رہیں، بار بار استغفار کرتے رہیں. انشاءاللہ اس راستے پر چلتے ہوئے ہم خود بخود اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی کو محسوس کریں گے. بار بار توبہ کریں گے تو اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا دیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو.